السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ نماز استخارہ کیا ہے، نماز استخارہ کا طریقہ کیا ہے، استخارہ کس طرح کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو اس کا طریقہ نہیں آتا جو میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو نماز استخارہ کس وقت کرنی چاہیے، یہ جو سب کوشچنز ہیں ان کا آنسر آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا، تو ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، پورا اینڈ تک دیکھیے گا۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ نماز استخارہ کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ نماز استخارہ کیا ہے؟ نماز استخارہ بھی اصل میں اللہ کی مدد ہی کی ایک شکل ہے، یعنی جب آپ کسی معاملے کو لے کر یا اپنے کسی بھی کام کو لے کر، پھر چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، الجھن کا شکار ہوں یا آپ کو یہ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، تب آپ نماز استخارہ کے ذریعے اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے کسی دوست سے کسی کام کے حوالے سے مشورہ مانگتے ہیں اور پھر وہ آپ کو اس مسئلے کا حل بتاتا ہے کہ آپ کو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے یا آپ کے لیے کون سا راستہ چننا بہتر رہے گا۔ اب چونکہ لوگوں نے اسلام میں بہت ادلا بدلی کر رکھی ہے، تو ہم سب الجھ جاتے ہیں کہ استخارہ کیسے کرتے ہیں اور پھر استخارہ کر لینے کے بعد اس کا رزلٹ ہمیں کیسے ملتا ہے۔ تو آج ہم اس کا طریقہ سیکھیں گے، اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھنا ہے۔ نماز استخارہ ادا کرنے کا طریقہ۔ اب آپ سب سے پہلے اہم بات جو جاننی ہے وہ یہ ہے کہ نماز استخارہ ہم بالکل ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے عام نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس میں ہم نے نماز استخارہ کی دعا کے علاوہ کچھ بھی اضافی چیز ایڈ نہیں کرنی۔ آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے جیسے آپ فرض نمازوں سے پہلے کرتے ہیں، پھر آپ نے نیت کرنی ہے اور نیت استخارہ کی نماز کی کرنی ہے، کیونکہ آپ نماز استخارہ ادا کرنے جا رہے ہیں اور نیت کرنے کے لیے منہ سے بولنا لازمی نہیں ہوتا۔ دل میں نیت مان لی ہے تو نیت ہو گئی ہے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے فرض نماز میں پڑھتے ہیں۔ مجھے جابر بن عبداللہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو ہر مباح کام میں استخارہ کرنا سکھاتے تھے۔ مباح کام یعنی جس کے بارے میں آپ نے ابھی پکا عزم نہ کیا ہو، جس طرح آپ قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ فرض کے سوا 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ جو صورتیں آپ فرض نمازوں میں پڑھتے ہیں وہیں صورتیں آپ نے نماز استخارہ میں پڑھنی ہیں، کچھ بھی زائد ایڈ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب 2 رکعت نفل پڑھ لیں تو دعا کریں جیسے باقی فرض نمازوں میں کرتے ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ آپ نے دعا میں سب سے پہلے استخارہ کی دعا پڑھنی ہے۔ استخارہ کی دعا عربی میں ہوتی ہے، تو آپ کو اگر یہ دعا زبانی نہیں آئی تو کسی بھی کاغذ پہ لکھ لیں اور نماز پوری ادا کرنے کے بعد دعا کرتے وقت استخارہ کی دعا اس کاغذ سے پڑھ لیں۔ اگر آپ کو استخارہ کی دعا نہیں آتی تو آپ اس کو کسی کاغذ پر لکھ لیں یا موبائل میں نوٹ کر لیں، موبائل اپنے سامنے رکھ لیں، آپ اس سے بھی اس کی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد جب دعا کرو تو استخارہ کی دعا پڑھو۔ نماز استخارہ کی دعا، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے: اے اللہ، میں تیرے علم کے طفیل اس کام میں خیریت طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے طفیل طاقت مانگتا ہوں اور تیرا فضل، کیونکہ تجھے قدرت ہے اور مجھے نہیں، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، تو غیوب کا بہت جاننے والا ہے۔ اے اللہ، پس اگر یہ بات جانتا ہے، اس وقت استخارہ کرنے والے کو اس کام کا نام لینا چاہیے کہ اس کام میں میرے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے، یا اس طرح فرمایا کہ میرے دین میں اور گزر ان میں اور میرے ہر انجام کے اعتبار سے بھلائی ہے، تو اس پر مجھے قادر بنا دے اور میرے لیے اسے آسان کر دے، پھر اس میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ اے اللہ، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے برا ہے میرے دین اور گزراہ کے اعتبار سے اور میرے انجام کے اعتبار سے، تو اور پھر استخارہ کی یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ نے اس چیز کا نام ضرور لینا ہے جس کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں، یا پھر اس چیز کے حوالے سے ذہن میں خیال ضرور رکھنا ہے جس کے لیے آپ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب استخارہ کی دعا کرو
تو اس دعا میں اپنے کام کا بھی ذکر کرو۔ آپ اس چیز کا نام دعا کے اختتام میں بھی لے سکتے ہیں، لیکن سنت کے مطابق اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی استخارہ کی دعا پڑھے تو ایسے پڑھے، یہاں اس چیز کا نام لے جس کے لیے استخارہ کیا ہے، جس طرح پہلے کہا تھا اسی طرح یہاں کہے، اور یہاں اس چیز کا نام لے۔ یہ جو دعائیں دی ہوئی ہیں یہ آپ نے پڑھنی ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے، آپ کو جیسے زیادہ آسان لگے ویسے آپ کر سکتے ہیں۔ اب اس کی مثال ہم اس حدیث سے لے سکتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اس وقت مدینے میں ایک آدمی لحد والی قبر بنایا کرتا تھا اور ایک آدمی سیدھی قبر بناتا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم اپنے رب سے استخارہ کرتے ہیں، بہتر چیز کی دعا کرتے ہیں اور دونوں کو بلا بھیجتے ہیں، جو پیچھے رہ گیا اسے چھوڑ دیں گے اور جو پہلے آ گیا وہ اپنے طریقے پر قبر تیار کرے گا۔ چنانچہ ان دونوں کو پیغام بھیجا گیا تو لحد بنانے والا پہلے آ گیا۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی قبر تیار کروائی۔ اب اس حدیث سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ نے استخارہ کرنے کے بعد کسی خواب کا انتظار نہیں کیا اور نہ ہی اس بات پر معاملہ چھوڑا کہ ہماری فیلنگز کیا کہہ رہی ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے رب پہ فیصلہ چھوڑ دیا کہ جو بہتر ہوگا وہ مل جائے گا اور جو نہیں ہوگا بہتر وہ نہیں ملے گا۔ استخارہ کس وقت کرنا چاہیے؟ استخارہ یوں تو ہم کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد استخارہ کرنے کا حکم دیا، تو بہتر اور افضل یہی ہے کہ آپ فرض نماز کے بعد استخارہ کریں۔ فرض نمازیں جو ہوتی ہیں ہمیں ان کے بعد استخارہ کرنا چاہیے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ استخارہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے آپ اللہ سے مشورہ کر سکتے ہیں، اپنی بھلائی جان سکتے ہیں اور اللہ کی مدد مانگ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ دو چیزوں کا یا دو کاموں کو لے کر الجھے ہوئے ہوں تو فوراً استخارہ کر لیں اور پھر ساری فکروں سے بے نیاز ہو جائیں، کیونکہ استخارہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے سب کچھ اپنے رب کے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے۔ اب جو بہتر ہوگا آپ کا رب وہیں کرے گا، اور پھر جو بہتر ہوتا ہے آپ کا رب وہیں کرتا ہے۔ استخارہ کرنے کے بعد پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ استخارہ کرنے کے بعد جو بھی ہوتا ہے آپ کے حق میں ہوتا ہے۔ جو انسان اللہ سے مشورہ مانگتا ہے اسے مشورہ بھی ملتا ہے اور اللہ کی مدد بھی ملتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔